الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ او کما قال۔ حاضرین مجلس، آپ دوستوں کو بخوبی معلوم ہے کہ آج الحمدللہ ہمارے ادارہ تعلیم القرآن والحدیث میں تقریب صحیح البخاری ہے، اور سب سے پہلے میں اپنی ان بہنوں کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ جو الحمدللہ صحیح البخاری پڑھ چکی ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا کی سب سے بڑی ڈگری قرآن اور حدیث کی ہے۔ چند باتیں جو ضروری ہیں، چونکہ اسٹیج پہ جماعت کے عظیم قاری استاد القراء محترم المقام قاری المکری حضرت مولانا قاری سعید اللہ سعید حفظہ اللہ تشریف فرما ہے، اور کچھ ہی لمحے بعد محدث دوران سرمایہ اہل حدیث اساتذہ اہل حدیث حضرت علامہ عبداللہ ناصر رحمانی حفظہ اللہ وہ تشریف لانے والے ہیں۔ میں جو چند باتیں اپنی بہنوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں جو فارغ التحصیل ہیں۔ سب سے پہلی بات کہ اللہ تعالیٰ نے آپ بہنوں کو دین کے لیے قبول فرمایا، دین کی ایک عالمہ بن کر آپ اپنے گھروں میں لوٹو گے۔ پہلی بات، اپنے ادارے اپنے مادر علمی کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا، کیونکہ ان اداروں نے آپ کو نئی زندگی دی ہے، نئی زندگی، نئی پہچان دی ہے۔ عام لڑکی اور عالمہ، جس لڑکی نے قرآن اور حدیث کو پڑھا ہے، زمین و آسمان کا فرق ہے ان دونوں میں۔ اللہ مالک العلام نے جس نے قرآن اور حدیث کو پڑھا ہے، اللہ نے اس کو دین کے لیے قبول فرمایا ہے۔ اب فارغ التحصیل ہو کے گھروں میں جا کے دین کو بلانا نہیں ہے، پسے پتنی ڈالنا، بلکہ مطالعہ کرنا ہے، تعلیم جاری و ساری رکھنی ہے، کتابوں کے ساتھ جڑے رہنا ہے۔ یہی بات ہمیشہ یاد رکھے، سند حاصل کر لینا کمال نہیں ہے، کمال یہ ہے کہ جو سند آپ کو اللہ مالک العلام نے دی ہے اس کا لحاظ رکھا جائے، قرآن حدیث آگے لوگوں تک پہنچایا جائے، یہ کمال ہے۔ چونکہ جو بچیاں بخاری پڑھ کے جا رہی ہیں، ظاہر ہے ان کی شادیاں ہوں گی، آگے چلی جائیں گی، تو اب بعض بچیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جی چونکہ میرا شوہر پڑھا لکھا نہیں ہے، دین کا عالم نہیں ہے، مجھے ادارہ بنا کے دیا نہیں ہے، اس لیے میں دین کا کام ہی نہیں کرنا۔ اکثر بچیاں وہ گھر کے کام کاج میں ہی رہ جاتی ہیں۔ یاد رکھیں، کوئی کسی کا شوہر اسے باقاعدہ ادارہ بنا کے دے یا نہ دے، اپنے گھر میں مخصوص ایک جگہ کر لیں، وہاں بچیوں کو قرآن اور حدیث پڑھاتے رہے، یہی ہمیں قرآن درس دے رہا ہے۔
کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ بہترین امت اللہ سبحانہ وتعالی نے اس وجہ سے اس امت کو کہا ہے کہ یہ لوگوں کو برائی سے روکتی ہے اور اچھائی کا حکم دیتی ہے۔ میری بہنوں نے یہ نہیں سوچنا کہ ہمیں باقاعدہ ادارہ ہمارے میاں نے بنا کے نہیں دیا اس لیے ہم نے دین کا کام نہیں کرنا۔ اپنے گھر میں ایک کمرہ مخصوص کر لیں، وہاں علاقے کی بچیوں کو قرآن پڑھائیں، حدیث پڑھائیں، ترجمہ پڑھائیں، تفسیر پڑھائیں، بخاری پڑھائیں، مسلم پڑھائیں۔ یہ دین کا فیض جاری و ساری رہنا چاہیے، یہ ہمارا حق ہے۔ اللہ مالک العلام نے اگر ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائی ہے، اللہ نے اگر ہمیں دین کے لیے قبول کیا ہے، تو یہ دین کی شمع ہم آگے لوگوں تک بڑھاتے جائیں۔ اور اگلی بات، کوشش کرے خود بھی مطالعہ کرتی رہے، بخاری کی حدیث پڑھیں، ترجمہ پڑھیں، بچوں کو پڑھاتے رہیں، بچیوں کو پڑھاتے رہیں، تاکہ آپ کا علم رواں دواں رہے۔ اور آخری بات جو میں کرنا چاہتا ہوں، ضروری بات، بعض طلباء طالبات دین پڑھ کر اپنے گھروں میں چلے جاتے ہیں۔ کئی ایسے علماء میں مثال دے سکتا ہوں، چونکہ میں الحمدللہ ملک بھر بیانات کے لیے جاتا ہوں۔ کئی ایسے علماء کرام جو باقاعدہ دین پڑھ چکے ہیں لیکن دین سے کنارہ کش ہو گئے، کاروبار میں مصروف، بزنس میں مصروف۔ یہ بہت بڑا ظلم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو قرآن اور حدیث کا عالم بنایا ہے، آپ کے سینے میں اللہ کا قرآن ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پڑھنے پڑھانے والے بالکل دین اسلام سے کنارہ کش ہو جائے، اس سے بڑا اور کیا ظلم ہے؟ اس سے بہتر تھا کہ آپ پڑھتے ہی نہ۔ 5، 6، 8 سال آپ نے قرآن اور حدیث کو پڑھا ہے، دنیا کا مال و زر دیکھتے ہوئے آپ دین سے بالکل کنارہ کش ہو گئے۔ یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ باقاعدہ دین خود بھی پڑھنا ہے، آگے اگر کوئی عالم ہے آگے وعظ و نصیحت کرے، بیٹھ کے پڑھائے، تاکہ یہ دین اسلام کی باتیں عوام الناس تک پہنچتی جائے۔ ہمارے برادر اکبر میرے محسن جناب قاری منظور الہی حفظہ اللہ، جن کی یہ محنت ہے کہ الحمدللہ وہ بڑی محنت کر رہے ہیں، اور طالبات اللہ کے فضل و رحمت سے یہاں دین اسلام پڑھ رہی ہے اور پڑھ کے جا بھی رہی ہے۔ تو جن بچیوں نے، جن بہنوں نے بخاری پڑھی ہے اور فارغ التحصیل ہو رہی ہیں، مجھے قاری صاحب نے ایک نظم بھیجی تھی اور وہ مجھے حکم کر رہے تھے کہ وہ نظم سنانا، تو میں اپنی ان بہنوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ اور آپ جو حاضرین مجلس میں میرے سامنے بزرگ بیٹھے ہیں، بچے بیٹھے، نوجوان بیٹھے ہیں، ایک دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ جو بہنیں صحیح البخاری پڑھ چکی ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں دین کے لیے قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کے والدین کو اجر عظیم سے نوازے۔ تو میں چند اشعار پڑھنا چاہتا ہوں، پھر انشاءاللہ العزیز قاری صاحب قرآن پاک کی تلاوت سے آپ کو محظوظ کریں گے۔ اللہ سن سنا کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے ادارے کا فیضان جاری، مبارک ہو تم کو یہ ختم بخاری۔ ہمارے ادارے کا فیضان جاری، مبارک ہو تم کو یہ ختم بخاری۔ ہمارے ادارے سے مراد یہ جامعہ تعلیم القرآن والحدیث میں لے رہے ہیں۔ ہمارے ادارے کا فیضان جاری، مبارک ہو تم کو یہ ختم بخاری۔ یہ دی کی ہے روشن مثال اے بہنوں، یہ دی کی ہے روشن مثال ہے بہنوں، کہ کالم نبی ہے
فضاؤں میں ساری کہ کالن نبی ہے، فضاؤں میں ساری مبارک ہو تم کو یہ ختم بخاری، ہمارے ادارے کا فیضان جاری، مبارک ہو تم کو یہ ختم بخاری۔ علوم نبوت دلوں کی جلا ہے، علوم نبوت دلوں کی جلا ہے، بڑی آپ پر ہے یہ ذمہ داری، بڑی آپ پر ہے یہ ذمہ داری، مبارک ہو تم کو یہ ختم بخاری۔ جو عالم ہو دن رات کرتا ہے محنت، جو عالم ہو دن رات کرتا ہے محنت، قرار و سکون میں عجب بے قراری، مبارک ہو تم کو یہ ختم بخاری، ہمارے ادارے کا فیضان جاری۔ جو فارغ ہوئی جاگ اٹھی ان کی قسمت، جو فارغ ہوئی جاگ اٹھی ان کی قسمت، اب تبلیغ و دعوت ہے ان کی ذمہ داری، مبارک ہو تم کو یہ ختم بخاری، ہمارے ادارے کا فیضان جاری۔ خوشی بھی یہی ہے مسرت بھی ہے، خوشی بھی یہی ہے مسرت بھی ہے کہ ہر گلشن کی کرو آب یاری، کہ ہر گلشن کی کرو آب یاری، مبارک ہو تم کو یہ ختم بخاری، ہمارے ادارے کا فیضان جاری، مبارک ہو تم کو یہ ختم بخاری۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جن بہنوں نے صحیح البخاری جامعہ تعلیم القرآن والحدیث سے پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، اور میرے برادر اکبر حضرت مولانا قاری منظور الہی حفظہ اللہ، میں سمجھتا ہوں یہ ان کی کوششیں محنتیں ہیں کہ صرف لاہور ہی سے نہیں، لاہور سے باہر بھی، آؤٹ آف سٹی بھی کئی بچیاں یہاں زیر تعلیم ہیں، جتنی بھی بچیاں قرآن حدیث پڑھ رہی ہیں اللہ ان کو دین کے لیے قبول فرمائے، بالخصوص جو بچیاں فارغ التحصیل ہوئی ہیں، جو بہنیں، اللہ تعالیٰ دین کے لیے قبول فرمائے، ان کے نصیب بلند فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔